अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। और इन बड़ी खुशियों को मनाने के लिए हम और आप आज सब मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान साहब के घर, जो कि वाइस चांसलर ऑफ एमर्सन यूनिवर्सिटी मुल्तान हैं। और हम आज करेंगे इनके घर अपनी बड़ी ईद की खुशियों को सेलिब्रेट, और यकीनन आप लोग भी इंजॉय करने वाले हैं। और आज कुर्बानी की ईद, और आपको पता है कि कुर्बानी की ईद जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें वो कहते हैं सीखने को भी मिलती हैं, और क्योंकि हमारी हिस्टोरिकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी रवायात हैं उनको बरकरार रखते हुए हम ये ईदें मनाते हुए आ रहे हैं। और आज की ये हम रवायती ईद जो कि बड़ी ईद है उसको मनाने के लिए हम पहुंच चुके हैं। जैसे कि आपको बताया मैंने प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान साहब के घर, तो आज करेंगे उनसे बहुत सारी बातें। कुछ ईद के मौजू पर बातें होंगी, कुछ कुर्बानी से रिलेटेड बातें होंगी, कुछ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बातें होंगी। तो बहुत सारी गपशप होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं आप सब लोग। तो आइए मेरे साथ चलते हैं, आप लोगों को भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते और मैं भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती, क्योंकि खाने और खिलाने की ईद होती है। तो आइए चलते हैं, उनको भी इंतज़ार नहीं करवाते और अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। ईद मुबारक। सबसे पहले तो आपको ये जो बड़ी ईद है इसकी बहुत बड़ी सी खुशियाँ और बहुत ज़्यादा खुशियाँ मुबारक हों। जी, इसको बड़ी ईद भी कहते हैं, ईद उल ज़ुहा भी कहते हैं, इसको बकरा ईद भी कहते हैं। हालांकि ये बकरे के अलावा दुम्बा ईद भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और बताएं कैसी गुजर रही है आपकी ईद, और ख़ास तौर पे आज का दिन कैसा गुजरा? देखिए, ये जो दिन होता है ना, हमारे मज़हब में खुशियों के दिन होते हैं। बिल्कुल। हम हमारे दीन को कहते हैं दीन ऑफ सेलिब्रेशंस। बिल्कुल ऐसे। तो इसमें जो है ना, मसलन हर हफ्ते हमारी एक सेलिब्रेशन जो जुमा आता है, बिल्कुल ऐसे ही फिर है। उसके बाद ये ईदैन आती हैं। तो ये जो इसकी जो बैकग्राउंड है वो तो आपको पता ही है ना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है उनको अल्लाह ताला ने कहा था कि अपनी महबूब तरीन जो चीज़ है वो मेरे हुजूर पेश कर दो, कुर्बान कर दो। तो आपने जो है ना वो ऊँट भी कुर्बान किए, आपने जो है ना वो बकरे भी कुर्बान किए, फिर भी ख्वाब आती रही। तो फिर आपने अपने जो सबसे महबूब बेटे थे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, तो उनको आप लेके गए और उनकी कुर्बानी की। और कुर्बानी जब तकरीबन कर ली थी तो अल्लाह ने कबूल कर लिया। अल्लाह ने उनकी जगह पे जन्नत से जो है ना वो दुम्बा भेज दिया था। बिल्कुल। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने ये आपकी जो कुर्बानी है ये कबूल कर ली है। यानी वो इतनी एक अच्छी नीयत और साफ नीयत से दी गई थी कि वो कुर्बानी कबूल कर ली। बिल्कुल। मुझे आप ये बताइए कि आप अपनी ये जो चलें, अब तो आप वो कह लें कि उम्र के एक इस हिस्से में हैं कि आप ईदी देने वालों में से भी हैं। और वैसे मैंने आज नहीं ईदी देनी, मैं छोटी ईद पे देता होता हूँ, बड़ी ईद पे मैं यही बात करने लगी थी कि अमूमन हमारे बड़ों ने कॉन्सेप्ट बना लिया है कि जी छोटी ईद पे ही ईदी दी जाएगी, बड़ी ईद तो गोश्त की ईद होती है, कुर्बानी की ईद होती है, तो उस पे ईदी का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा कम है। लेकिन आप अपने बचपन में क्या दोनों ईदों पे ईदियाँ लेते थे, और कितनी ईदी इकट्ठी करते थे? कोई नहीं, दोनों ईदों पे मिलती थी। एक पे ही मिलती थी? छोटी ईद पे मिलती थी, वो भी जो है ना वो अब आपको पता नहीं दुआनी क्या होती है या चौन्नी क्या होती है, अन्ना क्या होता है। स्मॉल अमाउंट है। तुम बताओ ना ये क्या होती है अन्ना दुआनी, पता है आपको? यानी ये रुपए से भी कम होती है। 1 रुपया जो है वो उससे भी बहुत कम होती है। उसके जो है ना वो 16 जो है ना वो आने का 1 रुपया होता था। बिल्कुल। और दुआनी चौन्नी होती थी, वो बड़ी मुश्किल से मिलती, लेकिन उसमें चीज़ें बहुत आ जाती थी। और मैं चूँकि देहाती हूँ, हम गांव में पैदा हुए हैं, तो हमें तो ये इतना ही बहुत होता था कि आप 2 आने मिल गए, 4 आने मिल गए, और जाके तो एक छोटा सा बाज़ार है वहाँ से जाके हम वो लोबिया ख़रीद लेते थे या पकोड़े ख़रीद लेते थे, या मौसम के मुताबिक जो है ना वो कभी कोई किनोशा ख़रीद लेते थे। और फिर जो हमारा बड़ा काम ये होता था कि सुबह सुबह ना बड़ों के साथ हम जाते थे, ईद की नमाज़ पढ़ के आके सबसे पहला काम ये होता था कि आप जो है ना वो जो बकरा या दुम्बा है उसको ज़िबा करना। अब तो लोग कसाई ढूंढते हैं, पहले खुद ही घर में कर लेते थे। हमारे मौलवी साहब इतनी बड़ी छुरी उन्होंने पकड़ी होती थी, और वो आते थे, मेरे भी जो है ना वो ज़िबा करके आगे चले गए, आगे थे, फिर घर वाले खुद ही जो है ना वो उसको करते थे, गोश्त बनाते रहते थे। गोश्त बनाते। उसमें ना एक उसकी अपना एक मज़ा था कि हम एक प्रोसेस में लगे हुए हैं, जो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो सुन्नत है, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, वो हम अदा कर रहे हैं। इसमें फिर एक दूसरे की हेल्प भी जो है ना वो करते थे सारे। अमूमन मैंने तो देखा है कि गाय हो या फिर बैल या ऊंट, इस तरह के जो बड़े जानवर हैं जनाब, हमारे महल्ले में अपने शेख साहब हैं, वो ऊँट लेके आते हैं। ऊँटों पे बाकायदा बड़ा वो उसकी कटिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई होती है, हाँ, उसको संभाल के रखते हैं।
لیکن اللہ تعالیٰ کو ریاکاری تو پسند نہیں ہے، بے لیکن اگر اچھی چیز کو آپ دوسروں کو دکھاتے ہیں اور دکھاوا کرنے کی نیت سے آپ لے کے آتے ہیں تو وہ بھی تو ایک چیز وہ نہیں ٹھیک ہے، لیکن اس نیت سے کہ یہ اچھا کام ہے دوسرے بھی اس کو دے کے تقلید کریں، یہ اچھی بات ہے۔ بالکل لیکن اب قربانیاں ہو گئی ہیں آسان۔ مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا تو میں نے اپنے ابا جی کو کہا کہ یہ جو ہمارا نا ہم نے بھی قربانی کرنی ہے، تو ہمارے پاس اس پیسے ہی نہیں تھے اتنے، تو وہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ دمبا تھا، تو میں نے ان کے ساتھ بڑی ضد کی، میں نے کہا جی ابا جی اس کو کرنا ہے، تو اب ابا جی میرے پریشان تھے، نہ ان کے پاس پیسے تھے نہ وہ خرید سکتے تھے، کس طرح اس معاملے کو دیکھا ہاں تو اب لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب ہر گھر میں یہ سہولتیں آ گئی ہیں، لیکن کئی اس میں اختلافات ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ فیملی میں سے کسی ایک نے کر دیا تو ٹھیک ہے وہ سب کی طرف سے ہو گیا کیونکہ فیملی کا سربراہ ہوتا ہے، تو اصل چیز جو ہے نا وہ اس سنت کی ہے جو کہ پوری کرنی ہے۔ کئی لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں اگر ہمیں اللہ نے توفیق دی تو ہم زیادہ بھی کر سکتے ہیں، کرنے کے بعد کا کام جو ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خود بھی گوشت کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ پھر اس کے جو ہے نا عام طور پہ ہماری روایات ہے کہ اس کے 3 حصے کر لیتے ہیں، ایسا ہی تو ایک حصہ جو ہے نا وہ غریبوں مسکینوں کے لیے بانٹ دیتے ہیں، پھر جو ہے نا وہ ایک جو آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو آپ دے دیتے ہیں۔ اچھا ان کے لیے اسپرٹ کیا ہے کہ ان کا آپ کو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے قربانی نہیں کی تو ان کے گھر میں آپ دے کے آتے ہیں، لیکن یہ جو لیگ پیس والا رواج ہے نا یہ بڑا خراب رواج آ گیا آج کل جو ہے نا جی فلانے یہ بات آپ نے تو بالکل ٹھیک کی ہے کہ یہ جی یہ لیگ پیس جو ہے یہ فلانے گھر ہی جائے گا یا ہمارے گھر ہی آئے گا۔ آپ کے ہاں کبھی اس طرح کا کوئی کام ہوا ہے؟ مطلب ہوا ہے مطلب ہے نا، لیکن میں نام نہیں لیتا، ان کو پتہ چل جائے گا نا۔ ہمارے گھر میں بھی لیگ پیس آیا تھا تو وہ میری بہو ہے تو ان کے جو بھائی ہیں انہوں نے بھیجا تھا، تو بھئی یہ جو ہے نا وہ ہماری بہن ہے تو اس کے لیے ہم نے لیکن یہ اس میں نا وہ جو اسپرٹ ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ سب سے جو بڑا حق ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ان لوگوں کا جو سفید پوش ہیں جو کہ مانگنے نہیں آتے لیکن آپ ان کے گھر میں جا کے دیکھیں۔ پھر ایک اور رواج ہو گیا، اب آپ کیا کرتے ہیں جیسے قربانی کرتے ہیں نا تو موٹر سائیکلوں پہ ایون گاڑیوں پہ لوگ آ جاتے ہیں، اکٹھا کرنے آ جاتے ہیں کہ جناب ہمیں بھی دے دیں ہمیں بھی دے دیں۔ اس میں نا میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ جیسے ہم ڈی ایچ اے میں تو وہاں بے شمار لوگ ہوتے ہیں جو کہ گھروں پہ کام کرتے ہیں، نئے گھر بن رہے ہوتے ہیں، وہ واقعی وہ ڈیزرونگ ہوتے ہیں، تو باہر نکل کے ان کو جا کے دے کے آنا یہ بڑا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ نا پکا کے بھی دے دینا چاہیے، پکا کے تو بالکل۔ میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک خاتون تھی تو اس نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرے جو خاوند ہے نا یہ مہمان بہت لے کے آتے ہیں، میں تو کھانا ہی بناتی رہتی، میں تو اکی رہتی ہوں۔ تو آپ نے کہا اچھا میری دعوت کرو، تو آپ بہت سارے صحابہ کو لے کے چلے گئے، اس نے کہا چلو آج کے دن آپ تو جو ہے نا کچھ نہیں ہوگا، تو جب آپ جانے لگے تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو آپ کو بلایا تھا کہ میرے ہسبینڈ کو آپ ڈانٹیں گے، لیکن آپ نے تو وہی کام پھر سے کر دیا۔ آپ نے کہا اچھا میرے پیچھے دیکھنا، جب پیچھے دیکھا تو اس کو قدرت کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ وہ جو بلائیں اور مصیبتیں تھیں نا وہ ساری گھر سے باہر نکل گئی۔ تو مہمان کو گھر میں جو کھانا کھلانا ہے اور خاص طور پہ وہ جو ڈیزرونگ ہوتا ہے سب کو، ویسے مطلب اب امیر بھی مہمان ہے تو اس کو کھانا کھلا کے بھیجو، اس سے بھی برکت ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ پکا نہیں سکتے، رزق تو اپنے حصے کا ہر انسان خود لے کے آتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو مدرسے کے ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں وہ بھی ڈیزرونگ ہوتے ہیں، ان کو بھی دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور یہ جو اسپرٹ ہے نا یہ قائم رہنی چاہیے، اور جو بہن بھائی ہوتے ہیں ان کا حق بنتا ہے۔ اب آپ کی بات آ گئی عیدی کی، لیکن رمضان صاحب معذرت کے ساتھ ابھی عیدی کے موضوع پہ ہم ذرا یہ کیونکہ لمبی ڈسکشن ہے، ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ویورز ابھی ہمیں جانا ہے ایک بریک پہ، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام بڑی عید کی بڑی خوشیاں۔ ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بڑی عید کی بڑی خوشیاں، اور آج کے جو ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد رمضان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم ان کے ساتھ آج اپنی عید کی خوشیوں کو منا رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آج ہماری ابھی بہت ساری بھی باتیں ہوئی بھی، لیکن ابھی جو ایک آبویسلی میں آپ سے چھوٹی ہوں تو وہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹوں کا تو ایک خاص طور پہ عید پہ ایک اہم موضوع عیدی ہی ہوتا ہے جس پہ وہ ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں۔ اپنے مطلب کی گل کر رہی ہے، وہ کدھر گیا جی میرا پرس کو لب کے لے آؤ، پھر میں انہوں نے عیدی کے بعد نا وہ کہتے ہیں کہ عیدی کے بغیر عید ناممکن سی لگتی ہے اور انکمپلیٹ لگتی ہے۔ عیدی کا نا میرا اپنا ایک اصول ہے، جو بچے تیار ہو کے آتے ہیں اور آ کے سلام کرتے ہیں ان کو عیدی ملتی ہے، دوسروں کو نہیں ملتی، اور ہونا بھی یہی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ
जनाब फिर गोश्त खाएं ना हैं। अगर ईद वाले दिन भी आपने फ्रेंच फ्राइज बना के खाने हैं तो फिर ये फ़ायदा क्या हुआ। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि एक मेरा तजर्बा ये है कि जो बकरा खुद ज़िबा किया जाता है उसका जो गोश्त होता है वो बड़ा पावरफुल होता है। अब दो बातें, एक तो ये कि उसमें कोई पानी वगैरह नहीं होता खुदा न खास्ता, और बड़े अच्छे तरीके से, और वो फ्रेश होता है, बिल्कुल फ्रेश होता है। ये खाना चाहिए, इसलिए बेशक थोड़ा खाएं लेकिन ये सुन्नत है। स्मॉल अमाउंट्स में, पोर्शंस में खा लें, लेकिन जी खाएं। बिल्कुल, हाँ खाएं। और उसमें, और दूसरी बात ये है कि उस दिन जो है ना वो आप लोग रोटियां कहते हैं जी तंदूर तो रोटियां ले आओ। क्यों भाई तंदूर तो रोटियां ले आइए, कम अज़ कम उस दिन तो रोज़ बना लें। अब होता क्या है, जिन घरों में मुलाजम होते हैं ना, ईद पे सारे चले जाते हैं छुट्टी के लिए। छुट्टी के लिए, तो उनको जाना चाहिए, उनको भी अपने माँ बाप को जाके मिलना चाहिए। उस दिन जो घर में कोई बेटियाँ होती हैं, कोई बहू होती है, उनको चाहिए कि उनको 2-4 रोटियाँ पका लेवे, दूसरों ने भी खिला देवे। और फिर ये है कि नहीं है तो कम अज़ कम चावल बना के खा लें। तो जो मिल के खाने का असल जो स्पिरिट होती है ना, वो अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को पसंद है। आपको पता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ख़ास बात ये थी कि आप कभी भी अकेले खाना नहीं खाते थे। आपके दस्तरखान पर कोई ना कोई मेहमान ज़रूर होता था और आप ढूंढ के लेके आते थे। हम तो अभी भी, हमारे घरों में यही आदत भी है और कहते भी हैं, और पर्सनली जो मैंने चीज़ खुद भी फील की है वो यही है कि जब अकेले खाना खाएं तो वो उतनी ना भूख लगती है और ना खाया जाता है, लेकिन जब सारे साथ बैठे हों तो जितनी भूख होती है उससे भी ज़्यादा खाया जाता है। उससे ज़्यादा खाया जाता है। और इंशाल्लाह आज आपको खिलाएंगे। हमने बकरे का गोश्त जो है ना वो बना लिया हुआ है, साथ हमने थोड़े से करेले भी बना लिए हैं। यानी आज बहुत सारे लजीज खाने हमें खाने को मिलेंगे। दाल भी जो है ना वो थोड़ी सी बनाई है और गोटे वाली दाल बनाई है। क्या बात है। यानी और उसके साथ जो है ना वो हमने कोई खीर भी बनाई है, मिक्स खीर भी बनाई है। मीठे के बगैर तो ईद बिल्कुल ही पॉसिबल इसमें एक खास बात यह है कि ये जो सब्जी हमने बनाई है ऑर्गेनिक सब्जी है, घर की सब्जी है। तो लेकिन गोश्त खाना ज़रूरी है, गोश्त खाना ज़रूरी है। और आपको पता है कि हमारे घर में उस दिन कौन तकसीम करता है? कौन? वाइस चांसलर। आप खुद तकसीम जी, और कौन करेगा भाई, नौकर तो सारे चले जाते हैं, तो वाइफ मेरी जो है ना वो डाल के देती है। बच्चे जो है ना वो आम तौर पे लेट होते हैं, तो वो कहते हैं अबू आप ही दे दें। तो मुझे कोई शर्म नहीं आती है, ठीक है। और ये जो एक स्पिरिट होती है, वो जो मेरे साथ वाले होते हैं उनका लेने वाला भी आगे उनका अबू ही होता है। आओ जी चौधरी साहब माशाल्लाह था तो पहले हो गया, ऐसे क्या साड़ा पहले हो गया तो बाद हो गया। तो इस तरह करके ना ये जो खुशियाँ शेयर करना जो है और साथ उस सुन्नत को याद रखना, ये बड़ा डॉक्टर साहब एक ये चीज़ भी आजकल बड़ी कॉमन होती जा रही है। पहले वक्तों में तो ऐसे होता था, एक तो घरों की दीवारें भी बड़ी छोटी होती थी और एक दूसरे के घरों में जाना आना बड़ा आसान होता था। अगर दीवारों की बात ना भी करें तो वैसे भी कोई ख़ास किस्म की इतनी रुकावटें नहीं होती थी। लेकिन अब तो आपको ईद के तीसरे दिन, ईद चले छोड़े, नॉर्मल डेज़ में भी अगर अपने रिश्तेदारों के घर आपको जाना पड़ जाए तो हम एक फ़ोन कॉल करके मेक श्योर करते हैं कि वो घर मौजूद है। और बाज़ औक़ात तो लोग घर में मौजूद होने के बावजूद भी फ़ोन पर यही कहते हैं जी हम घर पे हैं ही नहीं। तो यही वो गुनाह ये है। सिलसिला खास तौर पे ईदों पे भी, पहले तो होता था ना कि ईदें हम अपने रिश्तेदारों के साथ मनाते थे, खाने हम इधर उधर खाते थे, और भाई हैं अगर एक जॉइंट फैमिली है तो वो लोग खाने एक दूसरे के करते थे। लेकिन आजकल ये वाला जो सिस्टम है ना वो बड़ा कम होता जा रहा है, ये रवायात कम होती जा रही है। इसकी क्या वजह है? रवायात जो है ना वो ज़िंदा रहनी चाहिए, ये ट्रांसफ़र होती हैं असल में नस्ल दर नस्ल। मसलन मैं हूँ तो मैंने अपने बच्चों में ये चीज़ ट्रांसफ़र करनी है, अगर मैं नहीं करता तो मुजरिम मैं हूँ। मसलन मेरा बेटा है तो मैंने उसको कहा उस्मान भाई ये तुमने जो है ना ये बकरा तुमने संभालना है और इसकी कुर्बानी तुमने देनी है, तो वो आ जाता है। इसी तरह जो मेरे वो ग्रैंड सन है, दादा अबू हम भी जो है ना वो बकरे को पकड़ेंगे, ओ हो इसको तो आपने कट कर दिया है। मैंने कहा अभी कट नहीं किया है, इसको हमने कुर्बान किया। फिर उनको बताना पड़ता है कि कट करने में और कुर्बानी में क्या फ़र्क होता है। आपको पता है कई ऐसे लोग भी हैं जो कि नाम के मुसलमान हैं, हमने एक जगह पे कुर्बानी की तो कहते हैं आपने जुल्म किया है, आपने इसका खून बहा दिया है। वो मैंने कहा खून बहा दिया नहीं है, ये कुर्बानी की है, सुन्नत है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। अच्छा। तो जो एजुकेट करना है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट। एक बच्चा है, इतना बच्चा, उसको क्या पता है कि ये क्या होती है, उसको बिठा के उसको समझाना, उसको बताना, अगर उसकी माँ को नहीं पता उसको बताना। और इसमें शर्म नहीं होनी चाहिए। जो हमारा फ़र्ज़ है, मेरा फ़र्ज़ ये है कि मैं अपनी बेटियों को, बेटों को, अपनी बहू को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को, उनको बताऊं कि ये इसकी स्पिरिट क्या है। अब आज का रिवाज एक चल पड़ा है
جی یہ قربانی کی کیا ضرورت ہے, آپ پیسے کسی غریب کو دے دیں, نو. تو کیا آپ کے اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو اور زیادہ پیسے دے سکتا. بالکل بالکل تو اللہ کو ہماری سنت پسند ہے. اور یہ کیا مطلب ہے نا کہ جی ٹھیک ہے آپ ایسے, پھر تو کوئی کل کو کہہ سکتا ہے کہ نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, سال بعد جا کے حج کر لیں سارا کچھ معاف ہو جائے گا. نو, ایسا نہیں ہے. ہم یہاں پہ آئے ہیں, یہ ایک ہمارا امتحان گاہ ہے, ٹھیک ہے. اور اصل جو دنیا کی زندگی ہے, اصل جو زندگی وہ ہماری شروع ہونے والی ہے, جو کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. آپ نے آج گھر کھانے پہ کس کو انوائٹ کیا؟ میرے جو دوست ہیں نا, ایک تو آئے ہوئے ہیں وہ خواجہ فرید یونیورسٹی سے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, وہ ڈاکٹر شہزاد صاحب ہیں, وہ بڑے زبردست قسم کے پروفیسر ہیں, یعنی اب ہم ان سے بھی ملاقات اور کریں گے. وہ گوشت بھی بڑا صحیح کھاتے ہیں. دوسرے ہیں اپنے گجر صاحب ہیں, پروفیسر جناب شبیر چودھری صاحب, وہ ادھر سے آئے ہوئے, لودھرا سے آئے ہوئے ہیں. اور ایک ہمارے جو دوست ہیں ڈاکٹر فاروق صاحب, وہ بڑے, آپ دیکھیں گے نا, آپ ان کے سفید بال دیکھ کے آپ خوش ہوں گے کہ اتنے خوبصورت لگتے ہیں ان کو. اور وہ سرگودا سے اور گجرا والے سے, چڑے کھانے والے نہیں ہوتے, وہ والے ہیں. اور ایک جو ہے نا وہ ہمارے ٹریرار صاحب ہیں, تو وہ پیسے بھی جو ہے نا وہ بڑے آرام سے جو ہے نا وہ دیتے ہیں, سوچ سمجھ نہیں دیتے ہیں لیکن آرام سے جو دیتے ہیں, وہ بھی آئے ہوئے ہیں. اور ایک ہمارے جناب خاکوانی صاحب ہیں, یہاں ملتان میں آپ کو پتا ہے خاکوانی, شیروانی, گیلانی, یہ یہاں پہ بہت ہیں. اور ساکوئی تھوڑی سرائکی آندھی, ایسا بلندے ہے لیکن مجھے نہیں آتی. تو آپ کو نہیں آتی؟ ساکو تو پشتو ہی آندھی ہے. کیا بات ہے, تھوڑی یہ تو آپ کے شوق اور یہ تمام چیزیں بھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, لیکن ابھی باہر سنو ہم نے باہر جھولا بھی لگایا ہوا ہے, پینگ بھی لے سکتی ہیں, آپ بھی لے سکتی ہیں, کہیں تو ہم بھی جو ہے نا وہ لے لیں گے. کیا بات ہے, پھر آپ کے ساتھ ہی ہم چلیں گے. لیکن وقت ہو چکا ایک بریک کا, یقیناً آپ لوگ اس پروگرام کو انجوائے کر رہے ہوں گے. اور پروفیسر صاحب کے ساتھ, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آج ہم نے اپنی عید کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے میرے خیال سے ان کو چنا, ان کے ساتھ اور ان کے دوستوں کے ساتھ آج ہم عید کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آئے. تو یہ مجھے لگتا ہے آج کا جو تھا وہ بیسٹ ایک مومنٹ بھی تھا اور بیسٹ ٹائم تھا جو ہم نے ان کے ساتھ اسپینڈ کر رہے ہیں, اور ابھی کریں گے بھی صحیح. لیکن وقت ہو چکا ایک بریک کا, واپس آئیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھ رہنا پروگرام بڑی عید کی بڑی خوشیاں. ویلکم بیک ویورز, بریک کے بعد آ گئے ہم واپس, اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بڑی عید کی بڑی خوشیاں. اور ہمارے ساتھ آج کے جو گیسٹ ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد رمضان صاحب, جو کہ وائس چانسلر آف ایمرسن یونیورسٹی ملتان ہیں. آج ان کے ساتھ ہم نے عید اپنی آلموسٹ ٹائم ہم گزار چکے ہیں اور ابھی گزار رہے بھی ہیں. بہت ساری باتیں انہوں نے ان ڈیٹیل ہمارے ساتھ ڈسکس کی, قربانی سے ریلیٹڈ, عید سے ریلیٹڈ. اور اب چلتے ہیں ان سے باتوں کا اور وہ گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ مزید کنٹینیو کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ابھی عید کے جو آپ کی مصروفیات ہیں وہ ابھی کیا کیا جو کام پینڈنگ ہیں وہ رہ چکے ہیں؟ اصلی کام تو سارے پینڈنگ ہیں. یہ دیکھیں ندیم مشتاق صاحب ہیں, یہ جناب ہمارے دوست ہیں, یہ وہاڑی سے آئے ہیں. اچھا. اور یہ ہمارے خاکوانی صاحب ہیں, اور آپ کو پتہ ہے ملتان میں خاکوانی نہ ہو تو پھر ملتان ہی نہیں رہتا. بالکل جی. اور شہزاد صاحب ہمارے وائس چانسلر ہیں خواجہ فرید یونیورسٹی سے, اور رحیم یار خان سے آئے ہیں, ہمیں ملنے کے لیے آئے ہیں. اتنے پیارے انسان ہیں یہ. اور یہ ہمارے ڈاکٹر فاروق صاحب ہیں, یہ میں نے بتایا کہ ابھی سرگودا سے ہیں لیکن یہ مشہور گجرا والا کے ہیں جتنے چڑے نہیں کھائے جاندے ہیں جی. تو شبیر چودھری صاحب ماشاءاللہ جناب اتوں دے بہت بڑے چودھری نے, لودھرا دے چودھری نے, BZU دے کیمپس دے چودھری نے. تو تسی دیکھو کہ سانو ملن والے جڑے نے وہ کتوں دوروں آئے. یعنی آپ کے دوستوں نے آپ کی عید کی خوشیاں ڈبل کر دی ہیں انہوں نے, اور نہ عیدی لے کے آئے ہیں نہ انہوں نے عیدی دینی ہے. یہ تو ہم جو ہے نا وہ ہم اصل میں نا گپ لگاتے ہیں, باتیں کرتے ہیں آپس میں. اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ یہ جتنی آپ کو ایج نظر آ رہی ہے, ہم اتنی ایج نہیں ہے ہماری, یہ 35-36 سال. ہاں 35-36 سال, اتنی اس سے زیادہ کسی کی بھی نہیں ہے. کسی کی بھی نہیں ہے. دوستوں کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ابھی ڈاکٹر صاحب کے بہت سے دوست بھی موجود ہیں جن کا تعارف انہوں نے خود بھی کروایا, ان سے بات کرتے ہیں. آئیے چلتے ہیں. ابھی ہم بات کریں گے ڈاکٹر شہزاد مرتضیٰ صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو آپ کو بہت ساری عید کی خوشیاں مبارک ہوں. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو. میں ڈاکٹر رمضان صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں, اور آج کا عید کا دن ہمارا بہت خوبصورت ان کے ساتھ گزرا. ان کو بھی عید مبارک. ہمارے سارے دوست جو یہاں موجود ہیں سب کو عید مبارک.
اور تمام دیکھنے والوں کو ایمرسن یونیورسٹی کی طرف سے اور خواجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی رحیم یار خان کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو دلی عید مبارک، اور امید ہے کہ ہمارا یہ دن اور آنے والے وقت بہت اچھا گزرے گا۔ بالکل جی ایسا ہی ہے۔ تو بتائیں آپ نے قربانی کر لی تھی؟ ہاں جی، یقیناً یہ قربانی کے بعد ہی ڈاکٹر صاحب کی دعوت تھی اور ان کے ساتھ ملنا تھا، اور یہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک اعزاز کی بات ہے۔ اور اچھا لگا مجھے بھی یہ چیز دیکھ کے کہ آپ لوگ ابھی بھی اتنے زندہ دلی کے ساتھ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اپنے ان لمحات کو یاد کرتے ہیں جو کہ آپ گزار چکے ہیں۔ تو بتائیے کہ ذرا ڈاکٹر صاحب کے کیا شوق تھے، کن چیزوں کے شوقین تھے جب اپنی وہ کہہ لیں کہ ایک ینگ ایج میں کن چیزوں کے شوق تھے، انہیں کیا کیا کرنا پسند تھا؟ ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بھرپور زندگی گزاری اور ہمارے لیے یہ ایک ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی تعلیم کے میدان میں بھی، کھیل کے میدان میں بھی، اور سب سے زیادہ اہم بات جو ہے وہ ان کی وہ خوش مزاج طبیعت ہے۔ ہر ایک معاملے کے اندر جو ہے چیزوں کو، ذکر کر رہی تھی کہ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ آپ اس قدر جولی انسان ہیں، اچھی طبیعت کے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا، ایک وائس چانسلر کی پوسٹ کے اوپر اور اتنا بڑی ذمہ داری، اس کے باوجود آپ کے چہرے پہ اسمائل ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ ہم سب کے لیے ایک موٹیویشن ہے۔ بالکل، اور خاص طور پہ جب عمر کا یہ حصہ چل رہا ہوتا ہے تو ہم انزائٹی، ڈپریشن، لیکن آپ بار بار یہ کہہ رہی ہیں، سر نے بتا دیا ہے 35، میں تو ان سے عید لینے لگا تھا لیکن انہوں نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ 35 کے ہیں، تو میں نے کہا اب میں کیسے لے سکتا۔ تو یہی ابھی بھی بیڈمنٹن ہم کھیلتے ہیں ماشاءاللہ، اب یہ دیکھیں کہ یعنی ان کے فٹ رہنے کا راز یہ ہے۔ تو دیکھیں یہ ایک لیسن ہے ہماری جنریشن کو بھی کہ آپ اس طرح سے لائف کے لیے اپنے آپ کو گھٹن میں نہ لے کے جائیں، بلکہ یہ کہ اس کو انجوائے کریں، اس کا ہر دن ہر لمحہ انجوائے کریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہاں جی، اب یہ عید کا دن ہے، جیسے ہم سارے دوست اکٹھے ہیں، کتنی اچھی ہوائیں بھی چل رہی ہیں، اور مجھے تو اب لگ رہا ہے کہ قدر موسم جیسے جیسے رات ہوتی جاتی ہے تو موسم اور ٹیمپریچر میں کمی آتی جاتی ہے تو موسم بہتر ہوتا جاتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ مزید ہمارے ساتھ اور دوست بھی ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر اپنا تعارف بتائیے گا۔ جی آفتاب خان، میں یہاں پر کنٹرولر آف ایگزامینیشن ہوں۔ پہلے تو تمام میرے دوستوں کو، ڈاکٹر صاحب کو بہت بہت عید مبارک، اور جو روہی ٹی وی دیکھ رہے ہیں تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت عید مبارک۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ چلے آپ نے بھی یقیناً قربانی کر لی ہوگی، یا پھر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی کسائیوں کے پاس تو پہلے اور دوسرے دن کے ریٹس اور دام ان کے بڑے زیادہ ہوتے ہیں، اور اس سے ہٹ کے بھی پہلے اور دوسرے دن تمام کسائیوں کے بڑے مصروف ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جی تیسرے دن ہم قربانی کر لیں گے تاکہ وہ تھوڑا ایزی اور ریلیکس انوائرمنٹ بھی ہو جائے، کسائیوں سے بھی تھوڑا ٹائم مل جائے، اور جو آس پاس لوگ ہیں وہ بھی ذرا ریلیکس ہو جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم پہلے دن ہی قربانی کرتے ہیں اور نماز کے فوراً بعد کرتے ہیں۔ اب تھوڑا سا انوائرمنٹ چینج ہو گیا ہے۔ جب ہم بچے تھے، والد صاحب اور تمام بہن بھائی، 5-7 بہن بھائی، ہم نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہی جونسنا کر لیتے تھے، اور میں اس چیز کی قائل ہوں کہ اس کو پہلے دن ہی کیا فوراً سے قربانی کر لینی چاہیے۔ ہاں، فوراً ہی کر لینی چاہیے، اور جیسا کہ ڈاکٹر رمضان صاحب نے کہا کہ خود اس میں ہم خود پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، خود اس کو گوشت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی آپ اب تک خود ہی کرتے آ رہے ہیں؟ ہاں، کوشش کرتے ہیں کہ ساتھ بیٹھیں، اس کو بنائیں، گوشت تقسیم کریں۔ بہت اچھی بات ہے، اپنے ہاتھوں سے گوشت کو تقسیم کریں۔ تقسیم بھی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اوکے جی، بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ سے بھی جان کے، آپ سے گفتگو کر کے، اور آپ کے وقت کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ آئے بھی اور ہمارے ساتھ بات بھی کی۔ مزید ہمارے ساتھ اور دوست بھی ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں، ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ ان کی عید آج کی کیسی چل رہی ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کو بڑی عید کی بڑی خوشیاں، بہت مبارک ہوں۔ جی خیر مبارک، اور آپ کو بھی، ڈاکٹر صاحب کو بھی، اور تمام دوستوں کو بھی، اور ناظرین کو بھی اسپیشلی بہت بہت عید مبارک۔ خیر مبارک۔ یہ جو آپ نے خاص طور پہ اجرک پہنی ہوئی ہے، یہ تو بھئی ہمارے ملتان کا روایتی کلچر، اور خاص طور پہ ہمارے ساؤتھ پنجاب کا، جنوبی پنجاب کا یہ کلچر شو کر رہی ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، اور آپ نے اس عید کے موقع پہ اس کو پہنا، تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ روایتی کام آپ نے سارے مکس کر دیے ہیں۔ جی جی بالکل بالکل،
अपने इलाके को, अपनी रवायात को हमें याद रखना चाहिए। याद हर रखना मौका चाहिए। पर। बेशक वही नस्लें और वही कौमें कामयाब भी होती जी, हैं जी, जो अपनी बिल्कुल रवायात ऐसे। को साथ साथ लेके चलती हैं, ना कि उनको भूल जाएं। जी बिल्कुल ऐसे। तो आप बताइए, आप कुर्बानी कर चुके हैं? जी मैं कुर्बानी कर चुका तो हूँ। आज फिर डॉक्टर साहब के यहाँ दावत पे आना हुआ है, ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही तो है। कोई फरमाइशी खाना बनवाया आपने? जी डॉक्टर साहब से फरमाइशें तो काफ़ी ज़्यादा की हैं। अब अच्छा, देखते हैं कि अब डॉक्टर साहब देखते हैं क्या कुछ पूरी खिलाते कौन सी हैं। होती हैं। चलिए डॉक्टर साहब की बिल्कुल कोई ऐसे एक से दो ऐसी आदतें बता दें जो कि नॉर्मली उनके उस लाइफ के हिस्से की हों। वैसे तो वो अभी भी बिल्कुल जवान है, नौजवान है और अब मैं उनकी उम्र के बारे में कोई बात नहीं करूँगी लेकिन फिर भी जो एक मेरी उम्र का हिस्सा है, उस उम्र के हिस्से में वो किस तरह से थे, क्या आदतें थी उनकी, किस तरह से ज़िंदगी गुजारते थे? डॉक्टर साहब शुरू से ही बाइखलाक हैं। अब भी अगर आप इनसे जब भी मिलें तो ये खड़े होकर मिलते हैं और बड़े ही बाइखलाक तरीके से मिलते हैं और खुशी से मिलते हैं। चेहरे से खुशी झलकती है तो पता चलता है कि ये वाकई इनके दिल से खुशी निकल रही वो है। कहते हैं ना, जब आप किसी के घर जाते हैं और वो आपको इतने अच्छे से मिलता है, इतने खुश अखलाक होके मिलते हैं, तो आप अपने जो पिछले साल टेंशनें लेके आए हुए होते हैं, स्ट्रेस जी। होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं वो भी भूल जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत जी। अच्छा लगा आप आए और हमारे आप प्रोग्राम में भी शरीक हुए, आपका बहुत जी शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपको भी ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक खैर हो। मुबारक। डॉक्टर साहब को, तमाम दोस्तों खैर को, मुबारक। नाजरीन को, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक हो। आज डॉक्टर साहब ने ख़ास तौर पे आपको ईद मिलने के लिए बुलाया, खाने पे बुलाया, कुर्बानी में मदद करने के लिए बुलाया, या ईदी देने के लिए बुलाया? नहीं जी, कुर्बानी तो ज़ाहिर है अब ये वक्त है, कुर्बानी तो हम भी माशाल्लाह घर में करके निकले हैं। आपको पता है घर में कुर्बानी की, गोश्त वगैरह तकसीम किया, उसके बाद जो है अब फारग हो गए, तो सोचा कि चले ईद जो होती है वो दोस्तों के साथ होती है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। जब उस लिहाजा सोचा कि डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, वहाँ पे एंजॉय करते हैं, जब उनको तक ईद अपने मुबारक अजीज़ों देते हैं, कारब उनको से जो और है अपने वो दोस्तों से ना मिला जाए, अपने प्यार करने वालों से ना मिला बिल्कुल। जाए, तब तक वो जो ईद की खुशियाँ, ईद के आप किसी भी त्यौहार की खुशियाँ कह लें, वो नामुकम्मल सी रहती जी हैं। बिल्कुल, ईद होती ही अपनों से है। बिल्कुल अगर ऐसा अपने ही नहीं है। है तो ईद जो है वो नहीं ईद है। नहीं है, और लिहाजा ये बेशक। छुट्टियां, आप जैसे आज दोस्तों से मिले हैं, कल अजीज़ों रिश्तेदारों के घर जाएंगे, सारे कुछ हमारे घर आएंगे, तो जो ये खाना खिलाना, ये सारा यानी सिलसिला जो खाने है वो खिलाने के प्रोग्राम बड़े लंबे हैं। जी लंबे हैं प्रोग्राम, और यही होता है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, ये बस एक बैठने के बहाने होते हैं। और ठीक हो जैसे गया जी। बताया है कि ये खुशियां ही सारी अपनों से हैं। ठीक हो गया जी। हमारे साथ एक और दोस्त भी हैं, हमसे भी बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। ईद मुबारक आपको खैर भी। मुबारक जी, आपको भी आपने बहुत मुबारक। खैर मुबारक। आपने भी वो एक रवायती अजरक पहनी हुई है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों को ऐसे देख के। तो आप बताएं जी, आप भी दावत पर आए हैं या फिर आपको ख़ास तौर पर खाने बनाने और बनवाने और खाने के लिए बुलाया गया है, कुर्बानी के लिए बुलाया गया है, या अपने जो पुरानी यादें हैं उनको ताज़ा करने के लिए बुलाया गया है? अच्छा जी, ये रमज़ान साहब से ईद मुबारक का सिलसिला तो बहुत पुराना है। अब ये मुल्तान में तशरीफ़ ले आए हैं तो हम ख़ुद आप भी जाते हैं और ये बुला भी लेते हैं। जब ये मुल्तान में नहीं थे तो हम इनको तब भी ईद मुबारक कहा करते थे, पहले दिन, दूसरे दिन, और ये रिस्पॉन्स भी किया करते थे। और अब यहाँ पे मौजूद हैं तो आज हम इनको ईद मुबारक कहने आए हैं और इनके साथ टाइम गुजारेंगे, इनसे खाने खाएंगे। हमने लिस्ट पहले बता दी हुई है इनको अच्छा, खाने यानी कौन कौन से बनाने फरमाइशें पहले ही कर हैं, दी फरमाइशें। और ये इंसान ही ऐसे हैं ना कि इनको जो जितनी फरमाइशें बताएंगे आप ये वैसे ही पूरी आपको होती रिस्पॉन्स जाएंगी। करेंगे। अब आप सबने खाने का चूंकि इतने नाम ले दिए हैं तो यकीनन मुझे लगता है कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि खाने का टेबल ऑलरेडी तैयार है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब ने, क्योंकि अब आप सबने खाने की इतनी बातें कर दी, मुझे तो भूख लग गई है। जी, हमने जनाब तरह तरह के खाने बनवाए हुए हैं और आप देखते हैं कि हमारे कुक ने और घर वालों ने कैसे जो है ना इसको टेस्ट डालने की कोशिश की है। और कोशिश मैंने किया है कि बकरा भी हमारा सेहतमंद था और देसी घी भी उसमें डाला हुआ है। तो चलें फिर चल के खाते हैं, वहाँ गपशप लगाते बिल्कुल हैं। ऐसे ही, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद आ गए हैं हम वापस और आप जैसे कि देख रहे हैं प्रोग्राम बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, और इन खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए जैसे कि आप जानते हैं हम कहाँ मौजूद हैं। तो हम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान साहब के साथ मौजूद थे, हमने ईद का दिन सेलिब्रेट किया और अब हम खाने के टेबल पे आ चुके हैं। यानी आपको बहुत लजीज़ खाने भी देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन उससे पहले चंद सवाल करना चाहूँगी आपसे डॉक्टर साहब। मुझे मेरा ख्याल है बस उससे ये पहले मैं आपको ईदी दे देता हूँ ताकि आपने इतनी दफ़ा कहा है तो वो मेरा पर्स अंदर था
تو یہ جو ہے نا وہ ہمیں تو تھوڑی ملتی تھی, چلو آپ کو جو ہے نا 2 نوٹ دے دیتے ہیں آپ کو. چلیں بہت شکریہ آپ ٹھیک کا, ہے. تھینک یو, بہت شکریہ. لیکن پھر بھی سوال پوچھ لوں تو آپ سوال سے. تو جنہیں مرضی پوچھ لیں. سوال یہ تھا کہ مجھے بتائیے عید کی شاپنگ آپ خود کرنا پریفر کرتے ہیں یا پھر آپ اپنی فیملی سے یا اپنی وائف سے خاص طور پہ کہتے ہیں کہ آپ کر لیں؟ دیکھیے ایک زمانہ تھا جب میں جو بھی خرید کے لے جاتا تھا, فیصل آباد میں کنسلٹنٹ تھا تو وہاں کپڑے کے, تو سارے بچے جو ہے نا بڑے خوش ہو کے ایک سوٹ لے لیتے تھے. آپ پتہ کیا کہتے ہیں پاپا, یو ڈونٹ نو. نہیں آپ کو نہیں پتا. دیکھیے یہ آپ کو, آپ کی جو ہے نا ایسٹیٹک سینس نہیں ہے. میں بڑا ایسٹیٹک والا بندہ ہوں تو مجھے جو ہے نا آپ لوگ, لیکن گھر میں جو ہے نا وہ میری بالکل نہیں جاتی. اچھا شادی آپ کی اپنی پسند سے ہوئی تھی یا پھر گھر والوں کی پسند سے ہوئی تھی؟ شادی گھر والوں کی پسند سے ہوئی تھی لیکن مینوں بھی چنگی لگی ہے. چلیں ماشاءاللہ یہ تو زبردست بات ہے. دیکھیں ایک جو ہے نا وہ آپ کی جو وائف ہوتی ہے وہ اگر آپ کی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور آپ کی جو ہے نا وہ نیک اولاد بتاتی ہے. یہ میرے دوست جو ہے نا میرے بچوں سے ملے ہوئے ہیں تو وہ ڈاؤن ٹو ارتھ والے بندے ہیں. ابھی بھی وہ ماشاءاللہ ایک جو ہے نا اس کے 2 بچے اپنے ہیں اور ایک بیٹی بھی ہے, لیکن میرے پاؤں ابھی بھی دباتا ہے. ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے. اور سب سے اچھی بات بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ کی اولاد جو ہو وہ نیک ہو تو پھر آپ کو کیا ہی اور چاہیے. اور ایک آخری سوال جو میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ کوئی ایسی چیز جو آپ کھانے میں فرمائشی طور پر بنواتے ہوں اور آپ کا دل کرتا ہو کہ یہ جب میں عید کی نماز پڑھ کے آؤں تو یہ کھانے کے ٹیبل پر لازمی ہونی چاہیے. دیکھو عید والے دن تو گوشت ہی ہے. اچھا خاص طور پہ عید والے دن گوشت ہے, لیکن یہ میری خواہش ہوتی ہے کہ تھوڑی گریوی ہو اس میں. اچھا گریوی اس میں ہونی چاہیے. گریوی ہو نا وہ ذرا آسانی سے کھائی جاتی ہے نا. اب ہم چونکہ جوان ہو گئے ہیں, 35 سال کے ہو گئے ہیں, تو وہ بوٹیاں زیادہ جو ہے نا وہ نہیں کھائی جاتی. تو میٹھے میں کیا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ میٹھے میں جو ہے نا وہ چوری چھپے جو بھی مل جائے. سامنے مجھے کوئی کھانے نہیں دیتا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے خود کبھی جا کے کچن میں کہا ہو کہ آج جی سارے پرے ہٹ جاؤ, آج میں بناؤں گا؟ میں اسلام آباد میں بنایا کرتا تھا اور میں ابھی بھی بنا سکتا ہوں. میرا بلکہ شبیر صاحب سے وعدہ ہے, میں جو ہے نا وہ پانی کی جگہ پہ دودھ ڈالتا ہوں. اچھا. دوسرا جو عورتیں دھنیا ہے نا, دھنیا پتے ڈالتی ہیں, پتے میں دھنیا نہیں ایکچولی ہوتا, دھنیا اس کی ڈنڈی میں ہوتا ہے. اچھا. اور دوسرا یہ کہ میں جو ہے نا وہ دیسی گھی ڈالتا ہوں اور سرخ مرچ جو ہے نا اس کے میں سخت خلاف ہوں, یہ سب کو نقصان دیتی ہے سوائے سری لنکا والے کو, ان کے پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں. تو اصل مرچ جو ہے نا وہ سبز مرچ ہوتی ہے. پھر اس میں ادرک اور یہ ساری چیزیں ڈالیں. اب کیا ہے چکن اچاری, اس میں کیا ہوتا ہے اچار ڈال دو چکن اچاری بن جاتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس میں تھوڑا سا کوئی انوویشن لے کے آنی چاہیے. اور میں جب سالن بناتا تھا تو بچے پتہ دیکھ کے کیا کرتے, کیونکہ اس میں وہ سرخ مرچ نہیں ہوتی. اور پھر آپ جب لیکن جب وہ کھاتے تھے دودھ ڈال دینا تو پھر تو جب وہ کھاتے تھے تو 1 گھنٹے بعد کہتے بھوک لگ گئی ہے, کیونکہ وہ کھانا ڈائجسٹ ہو جاتا ہے. ڈائجسٹ ہوتا ہے, یہ بڑی اہم بات تھی. اصل چیز ہے. لیکن ایک چیز بھی تم نے پوچھی کہ بیٹوں اور بیٹیوں کا کیا حال ہے. تو ہمارے گھر میں بیٹے جو ہے نا وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ سب تو ان کی مانی جاتی ہے, ہماری تو کوئی مانتا نہیں. بیٹیوں کی مانی جاتی ہے. بیٹیاں جو ہے نا ان کے کئی طریقے ہیں منوانے کے. کوئی کہے گی ابو خوشی پاپا یو نو اس نے A4 لیے ہیں, 4A پاپا اس کا حق بنتا ہے, موبائل لے کے دیں اس کو. میں کہا 2.5 لاکھ کا کیڑا موبائل ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے نا وہ کوئی پھر واٹس ایپ کر دیتے ہیں کہ یو نو آئی نیڈ دس تھنگ ادروائز میم از گوئنگ ٹو کل می. اچھا. اینڈ آئی نو یو لو می, یو ڈونٹ وانٹ می ٹو بی کلڈ. اس طرح کے بچے بھی ہیں. لیکن یہ وہ کہتے ہیں نا کہ بیٹیاں خود پیار لے لیتی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ یار اب الٹا زمانہ ہو گیا نا. پہلے لوگ کہتے تھے جی بچیوں کا خیال نہیں کرتے, اب بیٹے بیچارے جو ہے نا وہ محتاج ہو گئے. تو پہلے جو نا وہ وومن رائٹس ہوتا ہے, اب میرا خیال ہے مین رائٹس شروع ہو جائے گا. تو یہ سارے کام ہم کرتے ہیں, لیکن ایک خاص بات سب میں ہے, وہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ بانڈنگ, ایک دوسرے کے ساتھ پیار, ایک دوسرے کے ساتھ کیئر. وہ الحمدللہ, اور یہ ہمارے معاشرے کی خوبی ہے, یہ ٹرانسفر ہونی چاہیے. دیکھیں مجھے میرے ماں باپ نے دیا ہے تو میری اولاد کو یہ جانی چاہیے, اس کو اولاد کو آپ کی جانی چاہیے, آپ کو آپ کے ماں باپ نے دی, یہ آگے چلتی رہنی چاہیے. معاشرے روایات پہ قائم ہوتے ہیں. بالکل جی, معاشرے ٹریڈیشنز پہ قائم ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. بس ایک اینڈ میں ایک پیغام لینا چاہوں گی آپ سے, اور پھر کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے اور کھانے کو زیادہ انتظار بھی نہیں کرواتے, تو ایک آخری میسج کے ساتھ پھر ہم کھانا شروع کریں گے اور پروگرام کو اینڈ کریں گے. ایک تو یہ جتنے میرے دوست آئے ان سب کا شکریہ, اور جو ناظرین ہیں, جو دیکھنے والے ہیں, جو ٹی وی پہ ہیں, روہی ٹی وی پہ یا اور کہیں پہ بھی پورے پاکستان میں جو دیکھنے والے ہیں, ان سب کو عید مبارک. اور میری خواہش یہ ہے
کہ ہم اپنی عید کی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کریں، بالکل۔ کیونکہ عید ہوتی ہی دوسروں کی خوشیوں میں. اور کچا گوشت کے ساتھ ساتھ نا تھوڑے سے پکا کے بھی دے دیا کریں، خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کی اپنی فیملی دور ہوتی ہے اور وہ ملازم ہوتے ہیں، ان کو پکا کے دے دیا کریں، ان کو روٹی دے دیا کریں، اور پھر ملازموں کو عید والے دن چھٹی دے دیا کریں. یہ بڑا ضروری ہے. جی جی ایسے ہی بہت شکریہ آپ کا، آپ سب نے ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کی، اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، بےحد شکریہ کہ آپ نے آج اس مصروف دن میں بھی آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کیا. اور آپ لوگ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ لوگ بھی اپنی عید کو منائیں. میری عیدی نہ بول جانا، عیدی نہیں عید ہی نہیں بھولوں گی میں. اور خاص طور پہ اگر عیدی کی بات کی ہے تو میں یہی کہوں گی کہ اپنے جتنے بھی چھوٹے ہیں بے شک ان کو بہت تھوڑی تھوڑی اور کم دیں عیدی، لیکن عیدی دیں تاکہ وہ لوگ بھی خوشی سے اپنی عید کو گزاریں، اسپینڈ کریں. اور اسی کے ساتھ ساتھ عید منائی جاتی ہے جب آپ اپنی خوشیوں کو بانٹتے ہیں، تو کوشش کریں اپنی خوشیوں کو بانٹیں اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ بہت ساری خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں. اور اسی طرح خوشیوں کو بانٹنے کے ساتھ ساتھ گوشت کو بھی اسی طرح سے بانٹیں اور اس کی بھی تقسیم کو بالکل ٹھیک طریقے سے کریں. تو اگلی پھر عیدوں پہ بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی ہماری، اور ابھی کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیں، ایک دفعہ پھر سے آپ لوگوں کو عید مبارک. اللہ حافظ.